امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بہت ہی اپنی قوم کو عالیت والی ہونے اور اپنے مہدی موعود برح ہونے کا جو ثبوت دیا ہے، اس کے لیے میں ایک فرمان رکھتا ہوں امامنا مہدی علیہ السلام کا، فرمودن کہ من بہیچ مذہب مقید نعم، ہم کسی مذہب کے مقید نہیں ہے، کسی ایک مذہب سے اٹیچ نہیں ہے، اما مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ است، لیکن ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کا اتباع ہے۔ تو مذہب کے معنی کیا ہے؟ راستہ، طریق، اور ایک معنی ہے کہ طریق اللہ فی حیاتی انسانیہ، انسانی زندگی میں اللہ کا راستہ، اسے مذہب کہتے ہیں جس پر چلا جاتا ہے۔ تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی نیا مذہب نہیں لائے، اللہ کی آخری کتاب کو ہی پیش کیا، کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، انہی کی اتباع کر کے بتا دیا کہ مذہب مہدویہ کوئی الگ مذہب نہیں بلکہ عالیت والا ہے، جو اللہ کے رسول کا مذہب تھا، جس پر اللہ کے رسول چلے ہیں وہی مہدی چل کر بتائے۔ تو یقیناً اس فرمان میں دو اصول بتائے گئے مذہب پہ، مذہب کے دو اصول بتائے گئے، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا ہے روش مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کرنا۔ ایک اور فرمان ہے قرآن سے اٹیچ ہونے کے لیے، قرآن سے جڑنے کے لیے، قرآن کی وابستگی کو مضبوط اور اٹوٹ کرنے کے لیے امامنا مہدی علیہ السلام کا فرمودن کے حال خود را موافق با کلام کلام حق تعالی و کنید، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے حال احوال کو خدائے تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے موافق بنا لو، مطابق بنا لو، بشارت حق تعالیٰ بدحق وما شہیدیم، تو خدائے تعالیٰ بھی بشارت دے گا اور ہم بھی گواہ رہیں گے۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام بھی تلقین کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اپنے حال اور احوال کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے موافق بنا لو، مطابق کر لو، یعنی جو کلام اللہ کہتا ہے، جو کلام اللہ میں تعلیمات آئے ہیں، جو کلام اللہ کی آیات حکم دے رہی ہیں، جس میں جو اوامر ہیں، حکم ہیں، اور جو نواہی ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، جن پر عمل کرنے کا حکم ہے اسے اوامر کہتے ہیں، جن سے رکنے کا ہے اسے نواہی کہتے ہیں، دونوں کو پورے طور پر اختیار کرنا، مطابق بنا لینا۔ تو یہ واقعی ہمارے لیے بہت بڑی مہدی علیہ السلام کا پیغام ہے، بہت بڑی تلقین ہے کہ اپنے آپ کو قرآن، اپنے حال کو، اپنی احوال کو، یعنی اپنی زندگی کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام اللہ سے جوڑ لو، کلام اللہ کے مطابق کر لو۔ اگر کلام اللہ کے مطابق ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی معرفت جو پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، منشا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبد اور بندہ بنا کر بنایا، اس کا حق پورا ہوگا۔ اگر کلام اللہ سے جڑ جائیں گے تو، اگر کلام اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد زندگی تو رہے گی، جیسے زندہ جانور بھی ہے، جیسے زندہ چرند پرند بھی ہے، ویسے ہی دوپہر کا جانور قرار پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے اور بتانے کے لیے، کل انعام بل ہم اضل، اگر تم سنتے نہیں اللہ کی نصیحت کو تو پھر ایسی صورت میں تم چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوپہر کا بھی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتا ہے، زندگی کو بندگی کے خلاف بسر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چوپایا جانور قرار پائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔